اس ویڈیو میں ہم انگلش لینگویج کے ایک بڑے مشہور رائٹر جوزف کانریڈ کی بایوگرافی، رائٹنگ سٹائل اور میجر لٹریری ورکس پر بات کریں گے۔ جوزف کانریڈ is regarded as one of the greatest novelists in the English language۔ جوزف کانریڈ کا اوریجنل نیم جوزف تھیودر کانریڈ کوزنووسکی تھا۔ کانریڈ 3 دسمبر 1857 میں پولش یوکرائن کے صوبے پوڈولیا میں پیدا ہوا۔ کانریڈ اپنے پیرنٹس کا اکیلا بچہ تھا۔ جب کانریڈ پیدا ہوا اس وقت پولینڈ پر رشیا کا قبضہ تھا۔ کانریڈ نے اپنے بچپن میں ارد گرد لوگوں کو آزادی کے حصول کی خاطر جدوجہد کرتے دیکھا۔ کانریڈ کا فادر اپولو کوزنووسکی ایک مشہور پولش رائٹر، پوئٹ، پلے رائٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا۔ 1861 میں کانریڈ ابھی 5 سال کا تھا جب اس کے باپ کو رشین اتھارٹیز نے بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ اگلے ہی برس کانریڈ کی مدر ایولینا کو اپنے خاوند کی مدد کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ کانریڈ بھی ساتھ تھا۔ ابھی 3 برس ہی گزرے تھے کہ کانریڈ کی مدر قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت نہ کر سکی اور انتقال کر گئی۔ کانریڈ کے فادر نے ماں کی وفات کے بعد کانریڈ کو میٹرنل انکل تھاڈیس کے پاس کراکو بھیج دیا۔ 11 برس کا ننھا کانریڈ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے آخری دفعہ مل رہا ہے۔ ایولینا کے انتقال کے 4 برس بعد اپولو بھی قید ہی میں انتقال کر گیا۔ یہ وہ سب حالات تھے جن میں کانریڈ کا بچپن گزرا۔ ان حالات کا اس کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر پڑا، جس کو بعد کے زمانے میں اس کی تحریروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کراکو میں کانریڈ کے انکل نے اس کو فارمل ایجوکیشن کے لیے اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن کانریڈ سٹڈی میں کافی ویک تھا۔ البتہ اسے ویسے پڑھنے کا شوق تھا۔ چارلس ڈیکنز اور کیپٹن فریڈرک میریٹ کہ لائف ایٹ سی جیسے اور دوسرے لٹریری ورکس اس کے مطالعہ میں تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لائف ایٹ سی جیسے ورکس کے مطالعہ کے بعد کانریڈ کا یہ ڈریم تھا کہ وہ سمندری سفر کرے اور سی مرچینٹ بنے۔ بالآخر کانریڈ کے اصرار پر 1874 میں تھاڈیس نے کانریڈ کو پولینڈ چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ کانریڈ فرانس کے دوسرے بڑے شہر مارسے چلا گیا۔ وہاں اس نے فرینچ مرچینٹ نیوی کو جوائن کر لیا۔ 1870-78 کے درمیان ویسٹ انڈیز کی جانب اس نے 3 بڑے بحری سفر کیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس عرصے میں اس نے گن سمگلنگ کا کام بھی کیا۔ 1878 میں کانریڈ نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی لیکن محفوظ رہا۔ سوسائیڈ کی وجوہات یہ بیان کی جاتی ہیں کہ پرمٹ کے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے اسے فرینچ نیوی سے نکال دیا گیا تھا، اور دوسرا کافی مقروض ہو گیا تھا۔ بہرحال اسی برس اس نے مارسے کو چھوڑ دیا اور 21 برس کی عمر میں انگلینڈ میں پہلا قدم رکھا۔ یاد رہے کہ کانریڈ پولش تھا اور انگلش زبان کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ یہیں سے اس نے انگلش زبان سیکھنے کا آغاز کیا۔ انگلش شپ کے ذریعے 1878 کے آخر میں لوسٹوفٹ اور نیو کاسل کے درمیان کانریڈ نے 6 سمندری سفر کیے۔ 1886 میں 29 برس کی عمر میں کانریڈ برٹش شہری بن گیا اور تب اس نے اپنا نام جوزف کانریڈ رکھ لیا۔ اسی برس کانریڈ نے اپنی پہلی شارٹ سٹوری دی بلیک میڈ لکھی۔ اس نے اپنی یہ سٹوری ایک لٹریری کمپٹیشن میں بھی مقابلے کے لیے پیش کی لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، لیکن کانریڈ اس کے بعد لکھتا ہی چلا گیا۔ 1890 میں کانریڈ نے سٹیم بوٹ پر کانگو ریور، جو کہ دنیا کا دوسرا بڑا ریور شمار کیا جاتا ہے، سے سینٹرل افریقہ تک کا سفر کیا۔ کانریڈ نوٹس لیتا رہا جو بعد میں کانریڈ کے بہت مشہور ناولہ ہارٹ آف ڈارکنیس کی بنیاد بنے۔ یہی وہ وقت تھا جب کانریڈ نے اپنے سمندری سفروں کو باقاعدہ ناولز کی شکل دینا شروع کی۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ میں سیٹل ہو گیا۔ 1896 میں جیسی جارج سے شادی کر لی۔ جیسی ایک بک سیلر کی 17 برس کی عام سی لڑکی تھی۔ اس کے بعد کانریڈ کے بہت سے لٹریری ورکس پبلش ہوئے۔ ایک وقت تھا جب 21 سالہ کانریڈ انگلش زبان سے بالکل ناواقف تھا اور پھر اب دنیا اسے انگلش زبان کے بڑے رائٹرز میں شمار کرنے لگی۔ برطانیہ میں اسے نائٹ ہوڈ کی پیشکش بھی کی گئی لیکن اس نے معذرت کر لی۔ 1911 کے بعد کانریڈ کی لٹریری رائٹنگ میں زوال سا آ گیا۔ وہ اپنے ارلی ورکس کی طرح کوئی بڑا لٹریری ورکس نہ لکھ سکا۔ آخرکار 3 دسمبر 1924 میں ہارٹ اٹیک سے کانریڈ کی انگلینڈ میں ڈیتھ ہو گئی۔ کانریڈ کو انگلینڈ کے شہر کنٹربری میں دفن کیا گیا۔ کانریڈ کے اگر رائٹنگ سٹائل کی بات کی جائے تو وہ بڑا ایک کمپلیکس اور پیچیدہ سا ہے۔ مختلف لیئرز نظر آتی ہیں، میننگز اور ملٹی ڈائمینشنز ہیں، سمبلز اور الوژنز کا ایک پورا نظام آپ کو نظر آتا ہے۔ کانریڈ کے ورک میں اینٹی ہیرو کریکٹرسٹک نظر آتی ہے۔ اینٹی ہیرو سے مراد یہ ہے کہ اس میں کنونشنل ہیرو کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس نہ ہو۔ کنونشنل ہیرو کی کوالٹیز کیا تھیں؟ آئیڈیالزم،
کریج، مورالٹی وغیرہ۔ اس کے بعد کانریڈ کے ورک میں ملٹی پرسپیکٹیوٹی نظر آتی ہے، پولی پرسپیکٹیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ملٹیپل نریشنز ہیں، فریمنگ نیریٹیو آپ کو نظر آتا ہے، یعنی سٹوری ودن اے سٹوری والا سٹائل ایک نظر آتا ہے۔ کنونشنل نیریٹیوز کی اگر بات کی جائے تو وہ ایک لینئر سٹرکچر تھا، جبکہ کانریڈ کے ہاں اس میں بھی لیئرز نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد اگر تھیمز کی بات کی جائے تو کانریڈ کے ورک میں آپ کو کاسموپولیٹنزم کا تھیم نظر آتا ہے۔ کاسموپولیٹنزم کا مطلب ہے کہ آل ممبرز آف اے ورلڈ آر بلونگ ٹو اے سنگل کمیونٹی، یعنی پوری یونیورس کے جو رہائشی ہیں وہ ایک سنگل کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی خاص خطے کے جیوگرافیکل علاقے کے سٹیزن نہیں ہیں، بلکہ آپ یونیورس کے سٹیزن۔ اگر کانریڈ کی اپ برنگنگ کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے وہ پولینڈ میں پیدا ہوا، اس کے بعد وہ فرانس چلا گیا اور اس نے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا، اس کے بعد وہ انگلینڈ شفٹ ہوا، پھر اس نے بہت سے بحری سفر کیے۔ تو کانریڈ کی شخصیت کی تعمیر کو اگر دیکھا جائے تو اس نے بہت سے علاقوں کے سفر کیے، بہت سے لوگوں سے ملا، کئی کلچرز دیکھے۔ تو یہ جو ایکسپیرینس کا اتنا بڑا ایکسپوئر ہے، اس سے اس کی رائٹنگ میں کاسموپولیٹنزم نظر آتی۔ اس کے بعد کانریڈ کے ورک میں آپ کو لونلینس اور ایلینیشن کا تھیم بڑا نظر آئے گا، یہ ماڈرن لٹریچر کا بڑا ایک اہم تھیم ہے۔ اس کے بعد کانریڈ کی رائٹنگز میں آپ کو ہیومن سفرنگ اور مورل ایمبیگوٹی نظر آئے۔ ان سارے موضوعات پر ہم اگلی ویڈیوز میں جب کانریڈ کے مختلف ورکس کا انالیسس کریں گے تو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں۔ اب اگر کانریڈ کے میجر لٹریری ورکس کی بات کی جائے تو سب سے پہلے کانریڈ کا جو پہلا ناول پبلش ہوا المارز فولی 1895 میں، اٹ سینٹرز آن دا لائف آف دا ڈچ ٹریڈر کاسپر المارز ان دا بورنیو جنگل اینڈ ہز ریلیشن شپ ٹو ہز مکسڈ ہیریٹیج ڈاٹر نینا۔ اس کے بعد دا نگر آف دا نارسیسس 1897 میں پبلش ہوا۔ یہ ناولہ ہے، اس میں ایک آدمی بیمار ہے جو افریقن ہے اور وہ نارسس شپ میں ہے جو کہ لندن کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہارٹ آف ڈارکنس 1899 میں، یہ بڑا مشہور ورک ہے جوزف کانریڈ کا، ناولہ ہے، چارلس مارلو سٹوری کا پروٹیگنسٹ ہے۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ جو مارلو ہے وہ بیلجین کمپنی کا جو سٹریمر کیپٹن ہے، سینٹرل افریقہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد لارڈ جم 1900 میں پبلش ہوا، سب سے پہلے سیریز میں پبلش ہوا بلیک ووڈز میگزین کے اندر۔ ٹائفون 1902 میں، یہ بھی پہلے سیریز میں پبلش ہوا پال مال میگزین میں۔ نوسٹرومو 1904 میں، اس کی سیٹنگ ساؤتھ امریکہ ہے۔ اس کے بعد دا سیکرٹ ایجنٹ 1907 میں پبلش ہوا، اس کی سیٹنگ لندن ہے اور ایک سپاہی ہے، جاسوس ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ کس ملک میں ہے، جس کا نام آڈولف ہے۔ اس کے بعد انڈر ویسٹرن آئیز 1911 میں پبلش ہوا ہے، اس کی سیٹنگ رشیا سوئٹزرلینڈ۔ کہا جاتا ہے کہ جو ایک رشین رائٹر تھے دوستویسکی، ان کا جو ناول تھا کرائم اینڈ پنشمنٹ، یہ اس کے رسپانس میں لکھا گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جوزف کانریڈ کی بایوگرافی، رائٹنگ سٹائل اور میجر لٹریری ورکس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔